اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بے پناہ خوش ہوتا ہے تو اسے اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ میں نے زندگی سے پوچھا، جوانی سے پوچھا، سورج سے پوچھا، زمین سے، آسمان سے، بلکہ کائنات کی ہر شے سے پوچھا، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ پھر تاریخ میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے لے گئی، بہت پیچھے، 1450 سال پیچھے۔ رات تاریک ہے، ستارے بھی سو چکے تھے۔ ایک عظیم ہستی سجدے میں جھکی ہوئی بہتی آنکھوں کے ساتھ سوالی بن کر ایک فکرہ بار بار دہرا رہی تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اپنے آنسوں کو ضائع نہ کریں، جب بھی آئیں سجدے میں گر کر رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون بھی اور حل بھی، کیونکہ وہ بڑا قدردان ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے رہتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں، جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے معاف کر دیں کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر اسی طرح معاف فرمائے گا۔ میں نے کہا میں تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟